پاکستان کے نئے وزیر خارجہ کا امریکہ کا دورہ کیسا رہا اور کیا پاکستان امریکہ کے تعلقات کی سمت تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ وائس آف امریکہ کے اسد حسن بلاول بھٹو کا یہ دورہ کور کر رہے تھے، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اسد، کون سی اہم ملاقاتیں ہوئیں پاکستانی وزیر خارجہ کی ان کے اس دورے میں اور کیا آؤٹ کم رہا ان ملاقاتوں کا؟ بہت شکریہ اسد۔ جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، سب سے اہم ملاقات تو اینٹونی بلنکن کے ساتھ تھی جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، ترک ہم منصب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور کل جو آخری دن تھا اس میں ان کی سینیٹر لنزی گرام کے ساتھ ایک ٹیلی فونک گفتگو کا اہتمام کرایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کانگریس مین ایمی بیرا کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ معاملات پہ تبادلہ خیال ہوا۔ اور کل کے دن جو کہ ریپ کر رہے تھے اس کانفرنس کو بھی، اور اس میں پاکستان اوپن ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے تھے، جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا، ایک تو یہ تھا کہ وہ اجتماعی کوششوں پہ زور دے رہے تھے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھی انہوں نے ایک لحاظ سے اس پہ بھی گفتگو کی کہ یہ ادارہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ جنگوں سے دنیا کو بچایا جا سکے۔ اس وقت عالمی تنازعات جو پرانے ہیں ان کا حل سامنے نہیں آ رہا، جبکہ نئے تنازعات جنم لے رہے ہیں، اور وقت ہے کہ یہ ادارہ زیادہ فعال کردار ادا کرے۔ یہ جنگیں ہیں، یہ تنازعات ہیں جو اس وقت دنیا میں غربت کو اور اس میں خوراک کی قلت کے خدشات کو جنم دے رہے ہیں، اور اس پہ قابو پایا جانا چاہیے۔ پاکستان چونکہ یوکرین ریفرنس تھا اسپیشلی، پاکستان نے انہوں نے اپنے یوکرین کے اوپر بھی موقف دیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جنگ کے اوپر امن کو فوقیت دی جائے۔ تو اسد، پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے اس دورے کی کتنی اہمیت تھی؟ کیونکہ ڈیفرنٹ اوپینین ہمیں اس پہ دیکھنے کو ملا، ماہرین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بلاول بھٹو زرداری نے خود بھی کل پریس کو جب بریفنگ دی تو کافی سوالات اس بارے میں کیے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ری سیٹ نہیں کر رہے، اتار چڑھاؤ تعلقات میں رہتا ہے، لیکن ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس کو اگلے لیول پہ لے کے جائیں گے، اور اس میں تجارت، کمرشل جو ٹریڈ ہے، کمرشل ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم فروغ دیں گے، اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے اندر جن جہتوں کو ایکسپلور کیا جا سکتا تھا ان کو آج تک نہیں کیا گیا ہے۔ سو ہم مزید آگے بڑھائیں گے ان تعلقات کو، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایکسپرٹس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ایک سرٹن پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کے اندر، لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کے اپنے جو کمیونیکیشن اسکل اور جس طرح کی انگیجمنٹ رہی، اس سے حوصلہ افزا توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کی الہان عمر سے بھی بات ہوئی اسی حوالے سے، ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے پاکستان کے تعلقات پہ، خاص طور پہ جب آپ نے ان سے پوچھا تو؟ جی، الہان عمر کے ساتھ ایپیک کے ایک میٹ اینڈ گریٹ میں ملاقات ہوئی، اور ہمیں ان سے ایکسکلوسیولی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے افغانستان میں خاص طور پہ جو طالبان کی جانب سے خواتین کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ لازمی برقع پہنے، اس معاملے میں بات کی، اور پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی امریکہ کے لیے کتنی باعث تشویش ہے اس پہ۔ تو پہلے میں افغانستان کے ریفرنس میں اپڈیٹ کرتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ذاتی اور انفرادی انتخاب ہونا چاہیے کہ کوئی خاتون برقع یا اسکارف لیتی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو خود معلوم ہے کہ وہ پہلی مسلم خاتون ہیں جو اسکارف کے ساتھ امریکن کانگریس کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح تعلیم کے ریفرنس میں جو طالبان کی طرف سے ان کے اوپر یہ اعتراض آتا رہتا ہے کہ وہ خواتین کو یا ان کی تعلیم کے پورے حقوق نہیں مل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو اور مذہب میں انہوں نے کچھ احادیث کا بھی حوالہ دیا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے لیے تعلیم پہلی ہی ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ریفرنس میں جب سوال کیا گیا کہ یہ ایک نیوکلیئر پاور ملک ہے، تو امریکہ کے لیے کیا تشویش رکھتا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ڈیفینیٹلی یہ بہت باعث تشویش بات ہے، دنیا میں کہیں بھی پولیٹیکل کرائسس ہو اور اس ریجن کے اندر اگر کرائسس ہوتا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ انتہائی اہم ہے کہ اس خطے میں استحکام ہو۔ اس خطے میں اربوں لوگ رہتے ہیں، اور اگر اس خطے میں عدم استحکام ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے قومی سلامتی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے پاکستان کسی بھی سیاسی بحران سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لے گا۔ میں پاکستان کے لوگوں اور اس کے رہنماؤں سے ملی ہوں، وہ اپنے ملک کو خوشحال بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہر ملک کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے امریکہ کو اس پارٹنرشپ کے لیے ایک نئے عزم کی ضرورت ہے۔ اگر ہم انہیں پارٹنر کے طور پر دیکھنے کو تیار ہوں تو پاکستان ہمارے لیے ایک مضبوط اتحادی ہو سکتا ہے۔ تھینک یو اسد، آپ ہمیں اس پہ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ الہان عمر ابھی ریسنٹلی پاکستان بھی گئی تھیں، ان کا وہ دورہ شاید پرسنل کیپیسٹی میں تھا، لیکن اس پہ بھی کافی حد تک جو ہے میڈیا میں کوریج بھی ان کی رہی، اور اس پہ اسٹیٹمنٹس بھی آئے دونوں طرف سے۔